جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ زخمی ہو گئے تو ان کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے دودھ پلایا گیا، لیکن دودھ ان کے زخم سے باہر نکل آیا۔ اس پر طبیب نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی زندگی کے دن محدود ہیں، وصیت کر لیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، حذیفہ بن یمان کو میرے پاس لے آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور یہ راز صرف اللہ، رسول اللہ اور حذیفہ ہی جانتے تھے۔ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے خون بہنے کے باوجود ان سے کہا، اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ نے میرا نام منافقین میں لیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اللہ کے لیے بتاؤ، کیا میرا نام لیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بولے، میں یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین میں نہیں لیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، اب دنیا میں میری صرف ایک خواہش باقی رہ گئی ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے اے ابا جان؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر بن خطاب سلام کہتا ہے، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین سلام کہتا ہے، کیونکہ میں آج کے دن مؤمنین کا امیر نہیں ہوں، اور ان سے کہو کہ عمر درخواست کرتا ہے کہ اسے اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی۔ وہ اس وقت رو رہی تھیں، لیکن انہوں نے فرمایا، میں یہ جگہ اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے قربان کرتی ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی واپس آئے اور خبر دی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ زمین پر تھا۔ عبداللہ نے ان کا چہرہ اپنی ران پر رکھنا چاہا، تو عمر نے فرمایا، میرے چہرے کو زمین پر رہنے دو تاکہ میں اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہو سکوں۔ افسوس ہے عمر پر اگر اس کا رب اسے معاف نہ کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، جب میری نماز جنازہ ہو تو حذیفہ کا خیال رکھنا، اگر وہ میری نماز جنازہ میں شریک ہوں تو سمجھو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر لے جانا اور کہنا، اے ماں، آپ کا بیٹا عمر اجازت چاہتا ہے۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ ادا کی تو عمر رضی اللہ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر لے جایا گیا اور اجازت مانگی گئی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور یوں عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، جنہیں جنت کی بشارت ملی، پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے لرزتے رہے۔ لیکن آج ہم غفلت اور بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ اپنے اعمال کا حساب کرتے ہیں، نہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔